قبر پہ رکوع نہ ہو، تم نے اور ہم نے لا الہ الا پڑھا ہے، او اس لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہو جائے۔ اور علی ان کو دعوت توحید دو۔ اگر ایک بندہ تمہاری دعوت سے مواحد بن گیا، عرب کے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ آج کی جی ایم سی اور مرسڈیز، اس سے زیادہ بہتر ہے ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ یہی ہم اور غم اپنے اندر پیدا کرو۔ توحید کی دعوت آپ کو سمجھ آ گئی، خاموش ہو کے نہ بیٹھو۔ اپنی شرکے کے اندر، کمپنی کے اندر، روم کے اندر، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر ہر بندے کو جو اس توحید سے ناواقف ہے، اس کے گلے میں تعویذ دیکھو، اس کے ہاتھ میں کڑے دیکھو، اس کی انگوٹھی، اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں دیکھو، اس کے پاس شرکیہ راستے دیکھو، شرکیہ ذرائع دیکھو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اسے پیار اور محبت سے دعوت دو۔ اگر آپ کی دعوت سے وہ لائن پہ آ جاتا ہے، مواحد بن جاتا ہے، قیامت کے دن جہاں آپ کے نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی، اس مواحد کی بھی ساری نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال پر دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے ہماری جنتوں کا فیصلہ کر چکا ہو۔ ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اسلام میں لونڈی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نکاح کے بغیر لونڈی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ بغیر نکاح کے لونڈی کے ساتھ ہم بستری زنا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ لونڈی بغیر نکاح کے ہی رہی جاتی ہے، لیکن کب؟ جب اسلامی خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ جہاد کا حکم دے، کفار کے علاقوں پر حملہ ہو اور ان کو دعوت توحید دی جائے، وہ دعوت توحید نہ مانے، ان کو ٹیکس ان پر لگایا جائے، وہ ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، پھر ان سے جہاد کیا جائے۔ اب ان کے جو مرد اور عورتیں گرفتار ہوں گی، وہ مرد غلام بنیں گے، عورتیں لونڈیاں بنیں گی۔ جس کو جو اچھی لگے قابو کر لے، یہ چکر نہیں۔ وہ سارا مال غنیمت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے پاس آئے گا اور پھر وہ اس کو لشکر میں تقسیم کریں گے۔ آپ کو صرف لونڈی نظر آ رہی ہے، پیچھے کٹتی ہوئی گردنیں نظر نہیں آئی؟ یہ لونڈیاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو والی بات نہیں، پہلے گردنیں کٹوانی پڑتی ہیں، پہلے میدان جہاد میں کفار کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر یہ معاملہ ہے۔ نماز میں پاجامہ یا تہمت وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے یا ہر وقت ٹخنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے؟ نماز میں پاجامہ اور تہمت ٹخنے سے اوپر رکھنا صرف نماز میں ضروری نہیں ہے، مرد کے لیے ہمیشہ ضروری ہے، مرد کے لیے ہمیشہ ضروری ہے۔ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے ففی النار، یہ آگ میں جانے والی چیز ہے۔ کتنا ضروری ہے اس کو آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ جب زخمی ہو کر گر گئے، ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، یہ واپس جا رہا تھا، عمر ابن خطاب کی نگاہ اس کے ٹخنوں پر پڑی، کہا اس کو واپس بلاؤ۔ جب یہ آیا اسے کہا بھتیجے اپنے کپڑے کو بلند کر، یہ تیرے دل کو بھی پاک رکھے گا اور تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گا۔ تو ہر وقت مرد کے اوپر لازم ہے اس کا ٹخنا ننگا رہے۔ الٹ حساب چل پڑا ہے، گرلز کالج کے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھ لو، لڑکیوں کی شلواریں آدھی پنڈلیوں پر ہوگی اور لڑکوں کی زمین کے ساتھ لٹکتی ہوئی جا رہی ہوں گی۔ جو ان کے لیے حکم تھا وہ چھوکروں نے اپنا لیا، جو چھوکروں کے لیے تھا وہ لڑکیوں نے اپنا لیا، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے اس کا ٹخنا ننگا رہے اور لڑکی کے لیے حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تکبر سے اپنی چادر لٹکاتا ہے اس کے لیے وعید بیان کی۔ تو ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے نبی پھر عورتیں کیا کریں؟ فرمایا عورتیں ایک ہاتھ اپنا کپڑا اپنے پاؤں سے نیچے رکھیں۔ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی جب عورتیں چلیں گی تو چلنے کی وجہ سے یہ کپڑا اٹھے گا، ایک بالش اوپر رکھیں تو ان کے تو پاؤں نظر آئیں گے۔
پاؤں بے پردہ ہو جائیں گے. فرمایا پھر عورت ایک ہاتھ اپنا کپڑا زمین پہ لٹکائے, لیکن مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنے کو ننگا رکھے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے, جب عورت اپنے پاؤں کو چھپائے گی تو اس منہ کو کھلا رکھے گی یا چھپائے گی؟ جب شریعت میں پاؤں چھپانے کا حکم ہے تو منہ چھپانے کا تو بالاولیٰ حکم ہے. فرض نماز میں یا سنت یا وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں جس کو عربی زبان میں دعا نہ آتی ہو, کیا وہ اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے؟ فرض نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. اگر کوئی انفرادی طور پہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جو ہمارے ہاں طریقہ رواج پا چکا ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں کہ نماز ختم ہوتے ہی اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جاتے ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. وتر کے اندر قنوت پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا باقاعدہ وتر کے لیے تو کسی حدیث سے ثابت نہیں, لیکن قنوت نازلہ پہ قیاس کرتے ہوئے کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, واللہ اعلم. ہندوستان میں گائے ذبح کرنا قانون کے مطابق جرم ہے. ہندوستانی کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا احترام کرنا ضروری ہے, اس لیے گائے کی قربانی جائز نہیں. تو کیا ہم قربانی چھپ کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ قربانی جائز نہیں. جو اللہ کے نبی نے حلال کر دی اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا, جائز ہے. لیکن ہاں, جب فتنے کا اتنا ظہور ہے کہ آپ ایک گائے کاٹتے ہوئے اپنے 10 مسلمان بھی کٹوا بیٹھو, فتنہ فساد اتنا ہو جائے, چھپ کر سکو تو ٹھیک ہے کر لو, وگرنہ کوئی اور جانور کر لو, کیونکہ ہم کفار کے ملک میں ہیں اور مسلمانوں کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے. جائز ہے, قربانی کی جائے گی. ہاں, اگر اس قربانی کی وجہ سے اتنا فتنہ اور فساد ہوتا ہے کہ کفار مسلمانوں کی بستیوں کو جلا ڈالتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی, اور مسلمان کمزور ہیں, تو اپنے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے آپ بکرا کر لو, بھیڑ کر لو, کوئی اور جانور کر لو, ٹھیک ہے. اور جب اللہ طاقت دے, جب اللہ حکومت دے, تو پھر یہ جانور حلال ہے, جائز ہے, قربانی اس کی درست ہے. واللہ اعلم.